بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں دوسری صورت جو شروع ہو رہی ہے، تیسرے پارے کی دوسری صورت، ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت سورہ آل عمران۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے، اب 9ویں رکوع سے سورۃ آل عمران کا آغاز ہوا۔ یہ صورت بالاتفاق مدنی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس صورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں حد درجہ مناسبت ہے، حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 صورتوں کو 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورہ کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے ساتھ افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا گیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر اناد کا اور کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہاں پر اس صورت آل عمران میں 3 عبرت آموز واقعات ذکر کیے گئے۔ یہ تینوں واقعات موجود ہیں، یہ تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کے شکار ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ صاحب کردار اور پاک خاتون تھیں۔ عرصہ تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا۔ اللہ اکبر! اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ثانیہ یہ بھی پیش آیا کہ نو مولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹی اور اس بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم پھل دیکھے تو ایک دن پوچھا، مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سے آتا ہے،
بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنے خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے بیٹے کی بشارہ سنائی جو 4 صفات کا حامل تھا۔ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، آپ پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2، وہ علم و تقوی اور زہد عبادت میں سیادت کے مقام پر فیض ہوگا۔ نمبر 3، وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود نساء کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ نمبر 4، وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک عظیم فرد ہوگا۔ تیسرا واقعہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہی کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ثابت ہوا، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے فرمایا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اس طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کے قتل کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر اختیار فرمائی، پھر سب نے دیکھا کہ اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پر دے کر قبر میں دفن کر دیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے اس وقت میں موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی آوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تمام اہل کتاب کو خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں میں آسمانی صحائف میں دی گئی۔ وہ کلمہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں اور بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افطرا کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء خاتم الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی اتباع ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء سے عہد لیا گیا۔ یہ عہد اصل میں حقیقت میں ان امتوں کی سے عہد تھا جو امتیں بعد میں آ رہی تھیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی اتباع کے لیے تمام سے عہد لیا۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کو سخت مذمت بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان سے مرتد ہوئے، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے رہے اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایمان جیسی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ایمان کی نعمت سے ہم سب کو ہمیشہ رکھے اور خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔